عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ جموں کشمیر 25,000 کروڑ کے زمین گھوٹالے میں بڑا انکشاف، فاروق عبداللہ سمیت کئی بڑے نام شامل۔ لو جہاد پر بولی نصرت جہاں، کہا مذہب کو سیاست کا ہتھیار نہ بنائیں، بی جے پی کو بتا چکی ہیں زہر۔ پی پی ای کٹ گھوٹالے میں یوگی حکومت بے نقاب، اجے للو کا آیا بیان۔ مودی کے انتخاب کو چیلنج کرنے والی بی ایس ایف کے سابق جوان کی عرضی سپریم کورٹ سے خارج۔ ماہرین کی رائے کو نظر انداز کر کے صنعت کاروں کو بینک کھولنے کی اجازت دی گئی۔ جنوبی ہندوستان پر سمندری طوفان نیوار کا خطرہ، آندھرا تمل ناڈو میں بارش، پڈوچیری میں رات کا کرفیو۔ راجستھان حملے میں زخمی بجرنگ دل لیڈر بھرت راج کا ہلاک۔ مشرقی چمپارن نشے میں دھت ٹیچر اسلحہ کے ساتھ گرفتار۔ زہریلی شراب کے خاطے افسران پر ہوگا کارروائی۔ سوٹ بوٹ کی حکومت، چند صنعت کاروں کی دوست راہل گاندھی کا طنز۔ سیکورٹی کے نام پر امیدواروں کو نظر بند رکھنا تشویشناک، نیشنل کانفرنس کا بیان۔ افغانستان پاکستانی قیدیوں کو رہا کر رہا ہے۔ ترک خفیہ ایجنسی کا آپریشن، پی کے کی نام نہاد سرغنہ ہلاک۔ افغانستان میں بلا مشروط جنگ بندی بحال کی جائے، اقوام متحدہ کا بیان۔ شام بم حملہ، 5 شہریوں ہلاک، 18 زخمی۔ ترکی بنگلہ دیش کی روہنگیا مہاجرین کو خوراک کی امداد۔ یمن بم حملہ، 5 افراد ہلاک، 7 زخمی۔ یوم اساتذہ کے موقع پر صدر رجب طیب ایردوان کا بامعنی پیغام۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، پہلی خبر ہے جموں کشمیر سے۔ کشمیر کے 25,000 کروڑ کے زمین گھوٹالے کو لے کر بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں۔ اس لسٹ میں سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے چیف فاروق عبداللہ سمیت ان کے کئی ساتھیوں کے نام آ چکے ہیں۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ کے حکم پر یو ٹی ایڈمنسٹریشن اور سی بی آئی نے بھی ابھی تک جو جانچ کی ہے اس کے مطابق عبداللہ نے 1998 میں جموں ڈویژن کے سنجوان علاقے میں الگ الگ لوگوں سے 3 کنال زمین خریدی، لیکن ساتھ میں آس پاس کی 7 کنال جنگل کی زمین پر بھی قبضہ کر کے گھر کی تعمیر کر لی۔ سی بی آئی کی جانچ کے مطابق عبداللہ نے اس کے بعد جموں اور سری نگر میں خصوصی ایلیویشن ایکٹ کا سہارا لے کر اپنی بہن سریا منٹو اور اپنی پارٹی کے لیے غیر قانونی زمین الاٹ کرائی۔ اس کے علاوہ ان کے قریبی لوگوں نے بھی سنجوان علاقے میں جنگل اور سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضہ کیا۔ اس میں خاص طور پر این سی وی لیڈر سید علی اکھون کا نام شامل ہے۔ اس طرح کی خبریں اور اس طرح کے الزامات اس وقت عبداللہ اور ان کے ساتھیوں پر لگائی گئی ہیں۔ ناظرین، ملک میں لو جہاد کو لے کر پہلے سے ہی بحث جاری ہے۔ کئی ریاست اس کے خلاف قانون لانے کی بات کر رہی ہیں۔ اس درمیان ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ اور اداکارہ نصرت جہاں نے لو جہاد پر بڑا بیان دیا۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران سیاسی جماعتوں پر تنقید کی۔ واضح ہے کہ مغربی بنگال کی 294ویں رکنی اسمبلی کے لیے آئندہ سال اپریل مئی میں انتخاب ہونے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ نصرت جہاں نے کہا کہ پیار بہت ہی ذاتی چیز ہوتی ہے، پیار اور جہاد ایک ساتھ نہیں چلتے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن سے بالکل پہلے لوگ ایسے موضوعات کے سامنے لا رہے ہیں۔ نصرت جہاں نے کہا کہ ایک ذاتی فیصلہ ہے، آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ لو جہاد کے خلاف بیان دے رہی جماعتوں کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کہا مذہب کو سیاست کا ہتھیار نہ بنائیں۔ ناظرین، اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے کمار للو نے پیر کو بتایا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے خریدی گئی پی پی ای کٹ میں کیے گئے کروڑوں روپے کے گھپلے کے ملزم افسران کی ایس آئی ٹی جانچ رپورٹ عوامی پلیٹ فارم پر رکھے بغیر کی گئی تعیناتی سے بدعنوانی پر زیرو ٹولرنس کا دعویٰ کرنے والی یوگی حکومت کی قلعی ایک بار پھر ریاستی عوام کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی ہے۔
अजय लल्लू ने कहा कि बदعنवानी पर बार बार जीरो टॉलरेंस का झूठा वादा करने वाली योगी हुकूमत के जरिए आलमी वबा कोरोना से निपटने के लिए पीपीई किट बाहर से मंगाई गई थी। इसमें बड़े पैमाने पर बदعنवानी के मामले उजागर हुए हैं। कांग्रेस ने जब इस पर ऐवान से सड़क पर ज़ोर शोर से आवाज़ बुलंद की और असेंबली में सवाल उठाया तो दबाव में आई योगी हुकूमत ने इस वक्त बदعنवानी पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का हवाला देते हुए ऐवान को ये भरोसा दिया था कि बदعنवानी के मुलजिम 10 ज़िला मजिस्ट्रेट को उनके ओहदों से हटाया जा रहा है। इस मामले में SIT जांच कराने का भी तयक़ुन दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वाराणसी में 2019 के इंतखाबात को चैलेंज करने वाली एक दरख्वास्त को खारिज कर दिया। BSF के साबिक जवान तेज बहादुर की तरफ से दायर की गई अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस S बोपन्ना और जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत उज़्मा ने गुज़िश्ता 17 नवंबर को इस मामले में फ़ैसला महफूज रखा था। गुज़िश्ता समाअत पर दरख्वास्त गुजार तेज बहादुर के वकील प्रदीप यादव की तरफ से समाअत मुलतवी करने के लिए काफ़ी ज़ोर लगाया था, लेकिन अदालत उज़्मा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन गिरामी, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर रघुराम राजन और साबिक डिप्टी गवर्नर वैरल आचार्य का कहना है कि हुकूमत और मरकज़ी बैंक ने बड़े सनतकारों को बैंक खोलने का लाइसेंस देते वक्त माहिरीन की सलाह को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि सनअती ग्रुपों को बैंकिंग शोबे में लाने के लिए RBI ने जिस इंटरनल वर्किंग ग्रुप की तजवीज़ को मंजूरी दी है, उसमें कई इक़्तिसादियात के माहिरीन की राय उसके बरखिलाफ़ थी। अंग्रेज़ी रोज़नामा इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक रघुराम राजन ने RBI के इस कदम पर कहा है कि वो तमाम माहिरीन जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप से वाबस्ता थे, उनमें से एक को छोड़कर तमाम की राय यही थी कि बड़े सनअतकारों को बैंक खोलने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। माहिरीन का ख्याल था कि सनअतकारों के बैंकिंग के शोबे में आने के बाद कर्ज बढ़ेंगे और ये काफ़ी ख़तरनाक साबित होगा। राजन के मुताबिक इससे माशी और सियासी क़ुव्वतों का सनअती घरानों के माबैन तवाज़ुन गड़बड़ा जाएगा। नाज़रीन, खलीज बंगाल के जुनूब मशरिक़ में बना गहरा दबाव शिमाली मशरिक़ की जानिब पेशकदमी करने के बाद समंदरी तूफ़ान में तब्दील हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफ़ान, जिसे नेवार कहा जा रहा है, बुध के रोज़ तमिलनाडु और पुडुचेरी की साहिल से टकरा सकता है। महकमे मौसमियात की जानिब से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के बेशतर इलाकों में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश की पेशगोई की गई है। नाज़रीन, राजस्थान में कोटा की कन्हाड़ी थाना इलाके में हमले में ज़ख्मी होने वाले बजरंग दल का लीडर भरतराज बाल्मीकि की आज मौत हो गई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक भरतराज पर 18 नवंबर को कुछ लोगों ने हमला किया था और हमले के दौरान फायरिंग भी हुई थी। इस हमले में भरतराज शदीद ज़ख्मी हो गया था, उसे कोटा की MBS अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ख़ानदानी ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक भरतराज बाल्मीकि उसके कुछ साथियों ने 2 माह कबल थाना कन्हाड़ी इलाके के साकितपुरा में तकरीबन 2.5 बीघा ज़मीन खरीदी थी, जिस पर कुछ लोगों ने उसको धमकी दी थी कि मुतनाज़ा अराज़ी है और उस पर कोई काम नहीं हो सकता। इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने धमकी देने वाले तमाम अफराद को थाने भी बुलाया था। बाद 18 नवंबर को जब भरतराज अपने साथियों की हमरा ज़मीन पर गया था तो 2 लोगों ने भरतराज पर पिस्तौल से फायरिंग कर दी और उस पर लाठियों से हमला किया, जिससे उसके जिस्म के कई हिस्से की हड्डियां टूट गई। ज़ख्मी भरतराज को कोटा की MBS अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां आज उसने दम तोड़ दिया। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। नाज़रीन, बिहार में मशरक़ी चंपारण ज़िले के बंजरिया थाना इलाके से पुलिस ने नशे की हालत में एक टीचर को असलहा के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए ने सोमवार को यहाँ बताया कि ज़िला के नगर थाना इलाके के चांदमारी मोहल्ला बाशिंदा और DAV स्कूल मोतिहारी में टीचर प्रभात रंजन इतवार की देर शाम चेलाहा बाज़ार वाक़ मिठाई की दुकान पर नशे में धुत होकर हंगामा कर रहा था। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुँची पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से हुई अमवात के लिए खाती अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया है। मायावती ने मंगल को अपने एक ट्वीट में लिखा, यूपी में जहरीली शराब पीने से गरीबों की मौत और परिवार की उजड़ जाने के वाक़यात रोज़ाना पेश आ रहे हैं, जो काफ़ी तकलीफ़दाह हैं। प्रयागराज की ताज़ा वाक़यात में भी मुतादिद अफराद की मौत के बाद सरकारी कार्रवाई मुनासिब, लेकिन इस मसले के हल के लिए खाती अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत पर तंज़ करते हुए आज फिर कहा कि सूट बूट की हुकूमत है और सनअतकारों के मफाद को महफूज करने में लगी हुई है।
انہوں نے کہا کہ حکومت صرف اپنے صنعت کار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے منظم طریقے سے اور رفتہ رفتہ کام کر رہی ہے۔ اس کا مقصد صرف صنعت کاروں کے مفاد پورے کرنے اور ان کے فائدے کے لیے کام کرنا ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا، حکومت جس طرح سے کام کر رہی ہے وہ کرونالوجی سمجھیے، پہلے کچھ بری کمپنیوں کا قرض معاف کر دیا بڑی کمپنیوں کا، پھر کمپنیوں کی بڑی سطح پر ٹیکس میں راحت دیا، انہیں کمپنیوں کے ذریعے قائم بینکوں میں عوام کی کمائی براہ راست جمع کرنے کی تیاری کرنے والی سوٹ بوٹ کی یہ حکومت ہے۔ ناظرین، جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے ڈی ڈی انتخابات میں سرکاری مشینری کی مبینہ غلط استعمال اور پارٹی کے امیدواروں کو کسی بھی قسم کی انتخابی مہم چلانے سے روکنے کے اقدامات پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح بی جے پی زمینی سطح پر بنا کسی بنیاد کے انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ انتظامیہ کو اسی کام میں لگا دیا گیا ہے۔ پارٹی ترجمان عمران نویڈار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ماضی میں ایسا کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے کہ صرف کسی مخصوص جماعت یا نظریہ رکھنے والوں کو ہی سیکورٹی فراہم کی گئی ہو، بلکہ انتخابات میں ہر ایک کو سیکورٹی فراہم کی جاتی تھی اور سیاسی لیڈران اور کارکنان آرام سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھ پاتے تھے۔ لیکن اس بار انتظامیہ نہ صرف امیدواروں کو سیکورٹی فراہم کرنے سے اجتناب کر رہی ہے، بلکہ جو کوئی بھی کاغذات نامزدگی داخل کرتا ہے اسے سیکورٹی کے نام پر کسی مخصوص جگہ پر قید کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان کے ساتھ خیر سگالی اور دوستانہ تعلقات کو تقویت دینے کے لیے ملک کی جیلوں میں بند بعض پاکستانی قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ رہا کیے جانے والے قیدیوں کی تعداد، قید کی وجہ اور جرم کی نوعیت کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ پاکستان کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی محمد صادق نے ٹویٹر سے جاری کیے گئے پیغام میں اس فیصلے پر ممنونیت کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ پاکستان باہمی دوستانہ تعلقات کی تقویت کے لیے افغانستان میں قید پاکستانیوں کی رہائی کے فیصلے پر صدر اشرف غنی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ناظرین، علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے نام نہاد سرغنہ حضرت چالکن عرف دہلاز شمالی عراق میں مارا گیا۔ ترک خفیہ ایجنسی کی مطلوبہ فہرست میں یہ دہشت گرد شامل تھا جسے اس وقت ہلاک کیا گیا جب وہ شام اور عراق کے درمیان دہشت گردوں کے تبادلے کے لیے ایک میٹنگ میں شرکت کرنے جا رہا تھا۔ دوسری جانب ترک ضلع وان میں جینڈر میری کی طرف سے PKK کے ایک دہشت گرد کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی جس پر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے افغانستان میں فوری طور پر غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ جنیوا میں گوٹریس نے افغان ڈونر کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ دوحہ میں طالبان کے ساتھ طے ہونے والے امن معاہدے پر عمل کے سازگار ماحول کے لیے غیر مشروط جنگ بندی ضروری ہے۔ گوٹریس نے امن عمل میں خواتین، نوجوان اور متاثرین کو شامل کرنے پر بھی زور دیا۔ ناظرین، شام کی شمالی تحصیل الباب میں گاڑی میں نصب بم پھٹنے کے نتیجے میں 5 شہری ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد فائر بریگیڈ کی ٹیمیں آگ بجھانے کے لیے جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں اور زخمیوں کو الباب کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اموات میں اضافے کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ترکی تعاون و ترقیاتی ایجنسی ٹیکا یعنی TIK کی طرف سے بنگلہ دیش میں مقیم روہنگیا مسلمانوں کو خوراک کی امداد فراہم کی گئی ہے۔ ٹیکا کی طرف سے جاری کیے گئے تحریری بیان کے مطابق بنگلہ دیش کی ضلع کوکس بازار میں 16 مہاجرین کیمپوں میں مقیم تقریباً 25,000 روہنگیا مہاجرین کو خوراک کے پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ تقسیم کی جانے والے خوراک کے ساتھ کیمپوں میں مقیم مسلمان مہاجرین موسم سرما کو بہتر شکل میں گزار سکیں گے۔ خوراک کی امداد حاصل کرنے والے مہاجرین نے خوشی کا اظہار کیا، ترکی اور ٹیکا کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ ترکی کی استعداد میں جوں جوں اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح اساتذہ سے مالی و سماجی تعاون کو جاری رکھا جائے گا۔ صدر اردگان نے 24 نومبر یوم اساتذہ کے حوالے سے جاری کردہ اپنے پیغام میں کہا کہ محترم اساتذہ کو ترک قوم، حکومت اور ذاتی طور پر اس اہم کام میں قوم کی رہنمائی کرنے پر سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ استاد اپنی تعلیمات کے ساتھ نئی نسلوں کی تربیت کرتا ہے اور اس کام میں اسے سخت محنت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک طاقتور اور بامہارت نسل پائے کی تعلیم کے ساتھ زیور سے ہی پروان چڑھتی ہے۔ ناظرین گرامی، یمن کے شہر حدیدہ میں بم حملے کے نتیجے میں 5 شہری ہلاک ہو گئے اور 7 زخمی ہو گئے۔ یمن فوج کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق حوثیوں کی طرف سے حدیدہ کی جنوب میں التحتیہ اور الحوبہ کے علاقوں کو ایک دوسرے سے منسلک کرنے والے کچے راستے پر نصب کردہ بم پھٹنے کے نتیجے میں ایک عورت، ایک بچی سمیت 5 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ بیان کے مطابق حملے کا ہدف اربن گاڑی تھی۔ حملے میں زخمی ہونے والوں میں بعض کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ حوثیوں کی طرف سے موضوع سے متعلق تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پہ اجازت دیں، انشاءاللہ قریب ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے
پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت